بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غیبت کیا ہے؟ فرمایا، تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، اگر وہ عیب واقعی اس میں موجود ہو تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس عیب کا تذکرہ کرو جو واقعی اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، ورنہ تو آپ نے بہتان باندھا ہے۔ غیبت کے گناہ کی تلافی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ تو علماء حضرات نے لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس تک اس کی غیبت نہیں پہنچی، تو اس صورت میں جن لوگوں کے سامنے اس آدمی نے برائی بیان کی ہے اس سے رجوع کرے اور اس کی برات بیان کرے اور اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ ایسی صورت میں توبہ اور استغفار سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، جس کے بارے میں اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، یا اگر وہ وفات پا چکا ہے تو پھر اس کے لیے کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ لیکن چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ کوئی مظلوم ظالم کے خلاف کسی بادشاہ، قاضی یا پھر ایسے شخص سے برائی بیان کرے جس سے انصاف کی امید ہو، تو اس طرح مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنی پڑے تو اس میں گنجائش ہے۔ لوگوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنی پڑے تو پھر بھی جائز ہے۔ کوئی شخص اگر اعلانیہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اس شخص سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس کی برائی کرنا جائز ہے۔ مشورے کے وقت کسی کی دی ہوئی رائے میں خامی کی صورت میں اس خامی سے بچنے کے لیے اس کو بیان کر دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔